الحمد لله الذي ليس له نذير ولا بشير، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه شموس الهدى وأقمار اليقين، وعلى أوليائه الصالحين والكاملين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما ومخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب الأعلى القدر العظيم الجاه، وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. میں تشریف فرما خصوصی مہمان میرے عزیز بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا ہم تمام پر بے انتہا احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو انسان بنایا. اس کے پیارے حبیب، ہم سب کے آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور آج اس رات کی اندھیری میں ہم تمام کو اس کے پیارے ولی کی چوکٹ پر بیٹھ کر دین کی باتیں سننے اور سنانے کی توفیق بخشی. الحمدللہ. معزز سامعین، آج کی یہ محفل اصلاح معاشرہ کانفرنس کے نام سے سجائی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا، اس کی تربیت کے لیے
انبیاء علیہم السلام کو بھیجا۔ جب یہ سلسلہ چلتا ہوا سید المرسلین آقائے نامدار احمد مختار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ پہنچا تو آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، لیکن قیامت تک تو انسان دنیا میں آتا رہے گا۔ اللہ نے تربیت کے لیے نبیوں کو بھیجا، نبیوں کے ذریعے اپنے بندوں کی مولا نے تربیت کی، ان لوگوں کی زندگیوں کو سنوارا۔ جب یہ ہدایت کا نور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں میں بٹا تو نبی کا آنا حضور پر ختم ہو گیا، پھر یہ نور کو آگے کون بڑھائیں گے؟ تو اللہ نے کیا کیا؟ اس نظام کو جاری رکھنے کے لیے اولیاء اعظام کو پیدا کیا۔ اولیاء اکرام کے ذریعے بندے ہدایت پاتے رہیں گے، قیامت تک اللہ کے ولی آتے رہیں گے، گمراہیت کو دور کرتے رہیں گے۔ آج جو لوگ اپنے آپ کو نامور سنی کہتے ہیں، محفل میں تو نہیں آئے لیکن میری آواز ان کے گھروں کے اندر تک پہنچ رہی ہوگی، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جو یہاں پر صاحب مزار تشریف فرما ہے، ان کا احسان ہے تم لوگوں کے آبا و اجداد پر، یہ آئے تو تم نے کلمہ پڑھا، یہ آئے تو تم نے رسول کو جانا، شریعت کو جانا، نمازوں کو جانا، ان کے ذریعے تم نے دین پہچانا۔ تو جن کے ذریعے تم دین پہچانے، آج انہی کے چوکٹ سے لوگوں کو روکتے ہو، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ حالانکہ الانسان عبد الاحسان رہتا ہے، انسان احسان کا بندہ ہے۔ اگر کوئی کسی پر احسان کر دے تو انسان اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، یہ مومن کی صفت ہے۔ جو آج اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، جن پر یہ بزرگان دین کا احسان ہوا، جن کے آبا و اجداد کسی شجر یا حجر کے آگے اپنے ماتھے کو گھستے تھے، ان کے ماتھوں کو ہٹا کر مولا حقیقی کے آگے جھکانا سکھایا، آج ان کے دربار کو آنے سے منہ پھیر کر بیٹھے۔ بڑے عجیب لوگ۔ خیر، ان کی بات تو کرنے نہیں آیا، میں ولیوں کی بات سنانے آیا۔ یہ ولی کون ہوتے ہیں؟ جیسا کہ میں نے بتایا، قیامت تک آنے والوں کی تربیت کے لیے اللہ نے اولیاء اکرام کے نظام کو بنایا۔ ان کے نور سے، ان کے بتائے ہوئے طریقوں سے لوگ ہدایت پاتے رہیں گے۔ یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ یہ عرس کی محفل کیا ہے؟ یہ عرس مطلب کیا ہے؟ حدیث میں ہے کیا؟ ارے ہر چیز حدیث میں مانتے، ہم بھی دیتے۔ یہ جو عرس لفظ ہے، یہ حدیث سے اخذ کیا ہوا، حدیث سے اٹھایا ہوا لفظ ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، جب کسی نیک بندے کو قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو منکر نکیر آتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ جب سوالات میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ اللہ کا نیک بندہ، تو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، سو جاؤ جس طرح دلہن سوتی ہے۔ تو عروس کا مطلب وہاں سے آیا،
فرشتوں نے جو لفظ کہا، حضور نے جو بتایا کہ سو جاؤ دلہن کی طرح سو جاؤ، عرس وہاں سے نکلا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم عرس مناتے نہیں، عرس منانے کے لیے نیک لوگ بھی ہونا چاہیے۔ ہم سنیوں کے پاس نیک لوگ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہمارے میں پائے جاتے ہیں، اسی لیے ہم آراس کی محفلیں، ہم عروس کی محفلیں سجاتے ہیں۔ اگر تمہارے پاس نیک ہوتے تو تم بھی عرس بناتے۔ نیک تو ہمارے ہیں، ولی بھی ہمارے ہیں، علی بھی ہمارے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عجیب و غریب لوگ ہیں، کہیں پر بھی اٹک جاتے ہیں۔ ہاں، اولیاء اکرام کا ذکر، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اولیاء کا ذکر کرنا، ارے دن رات یا غوث یا غوث یا غوث کر کے پکارنا، یا خواجہ کہہ کر پکارنا، یا قادر ولی گنج سوائی کہہ کر پکارنا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، جائز ہے۔ ولی کا ذکر کرنا سنت الہی ہے، اللہ کی سنت ہے۔ کیسے قرآن میں کئی آیتیں موجود ہے۔ اگر ولی کا ذکر کرنا ناجائز ہوتا یا کرنے سے لوگ گمراہی کی طرف جاتے تو اللہ کبھی بھی قرآن میں اصحاب کہف کے بارے میں نہیں بتاتا۔ یہ عجیب و غریب لوگ ہیں، قرآن میں آصف بن بلخیہ ان کے بارے میں بھی نہیں بتایا جاتا۔ ہو سکتا اگر یہ باتیں قرآن میں موجود نہیں ہوتی، یہ آصف بن بلخی جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے بزرگ تھے، جنہوں نے بلقیس کا تخت ایک آن میں لے آئے، اگر یہ قرآن میں ذکر نہیں رہتا اس کا تو اس کے بھی انکار کر دیتے ہیں۔ ایسے عجیب و غریب لوگ ہیں۔ ولیوں کا ذکر کرنا سنت الہی ہے، اور آسان کر دو، حدیث میں آتا ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اللہ کہتا ہے میرے چند بندے ہوتے ہیں جو اذکار کے ذریعے، جو شریعت کی پابندی کرتے ہوئے میرا قرب حاصل کر لیتے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ جب میں ان سے محبت کرتا ہوں، اللہ خود فرماتا ہے، ان احبائی واولیائی الذین یذکرون بذکر وَأُذْكَرُوا بِذِكْرِهِمْ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ یا غوث کہہ کر پکارنا، یا شیخ عبد القادر جیلانی کا ورد کرنا، یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا ورد نہیں بلکہ ذکر الہی ہے۔ کیسے؟ تو سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی اللہ کہتا ہے، اے لوگوں سنو، میرے چند اولیاء ہیں، بے شک میرے محبوب بندے ہیں، ان کے ذکر میں، ان کی یاد میں میری یاد ہے، میری یاد میں ان کی یاد ہے، میری یاد میں ان کی یاد ہے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ عجیب و غریب لوگ ہیں جو تمہیں روک رہے ہیں۔ ہاں، اولیاء کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، یاد رکھنا چاہیے۔ اولیاء کا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ اولیاء کو پکارنا یہ اللہ کے قرب کو حاصل کرنا ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے۔ معزز کا ولی دنیا میں بھی ہماری مدد کرتا ہے، قبر میں بھی مدد کرتا ہے، حشر میں بھی مدد کرے گا۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات آتی تو ایک بات اور واضح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں نا ولیوں سے کیوں مانگتے ہو، ارے ولی ہمیں دیتے ہم مانگتے، حدیث میں ہے کیا؟ ہاں حدیث میں بھی ہے، سنن ابو داود میں ہے، سنن النسائی میں ہے۔ حضرت فراسی ابن فراسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ان کے والد سے انہوں نے سنا کہ وہ گئے، قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا،
اسأل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا میں لوگوں سے سوال کر سکتا ہوں؟ کیا میں کسی سے مانگ سکتا ہوں؟ تو حضور نے فرمایا فقال لا وَإِن كُنْتَ سَائِلًا، اگر تمہیں کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے لا بد فاسأل الصالحین، اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو اللہ کے ولیوں سے مانگو، اللہ کے ولیوں سے مانگو۔ تو یہاں پر بات سمجھ میں آئی، حضور خود سکھا رہے ہیں کہ جاؤ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان سے مانگا کرو، یہ اللہ کے وہ مقرب بندے ہیں، اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، اللہ کی عطا سے یہ بھی نوازتے ہیں، یہ بھی دیتے ہیں۔ تو اللہ کے ولیوں سے مانگنا یہ شرک نہیں، یہ سنت رسول پر عمل کرنا ہے، حدیث پر عمل کرنا ہے۔ معزز سامعین، اللہ کا ولی دنیا میں مدد کرتا ہے، کیسے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔ تو آئینہ، حضور نے یہاں کیوں آئینے کا لفظ استعمال کیا؟ آئینہ مطلب کیا؟ مرر، جس میں چہرہ دیکھا جاتا ہے، جس میں چہرہ دیکھا جاتا ہے، اس کو آئینہ کہتے ہیں۔ کیوں اللہ کے رسول نے یہاں پر آئینے کا لفظ استعمال کیا؟ اس بات کو میں اور ایک حدیث سے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا من فرافۃ المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، ایک اللہ کے ولی کے دیکھنے سے ڈرو، ایک اللہ کے ولی کے نظر سے ڈرو، کیونکہ وہ دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو یہاں پر حضور نے کہا مومن مومن کا آئینہ ہے۔ آئینے کی صفت کیا ہوتی ہے سمجھیے پہلے۔ جب کوئی انسان اپنے آپ کو سجانا چاہتا ہے، سنوارنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے کہ میں کتنا حسین ہوں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ آئینے کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے، آئینے کو دیکھتا ہے تو پہلے آئینہ کیا کرتا ہے؟ اس کے عیبوں کو دکھاتا ہے اسے۔ چہرے میں تیرے پیشانی پر یہاں پر ایک کالا سا تنکا ہے، یہاں پر تھوڑی سی گندگی ہے، اس کو صاف کر لے، آئینہ دکھاتا ہے۔ دوسری صفت کیا آئینے کی؟ جب آئینے کے آگے رضوان کھڑا ہوتا ہے تو رضوان کا چہرہ دکھائے گا، رضوان کے جانے کے بعد فاضل آ کر کھڑا ہوگا تو فاضل کو رضوان کا چہرہ نہیں دکھائے گا، فاضل کا ہی چہرہ دکھائے گا۔ جو آئینے کے آگے کھڑا ہوتا ہے آئینہ اسی کو دکھاتا ہے۔ اور تیسری صفت کیا ہے آئینے کی؟ جب تک وہ جو کمی، جو عیب، جو گندگی چہرے میں لگی ہوئی ہے، جب تک اس کو صاف نہیں کرو گے تب تک دکھاتا رہے گا۔ یہ تین صفتیں اولیاء میں پائی جاتی ہیں۔ جب اولیاء اکرام سے، صوفیاء اکرام سے کوئی لوگ ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو صوفیاء کی نظر ان کے دلوں پر پڑتی ہے، دلوں پر پڑنے پر دیکھتے ہیں صوفیاء کے اس کے دل میں کیا ہے، اس کے دل میں کتنے عیب ہے، اس کے دل میں حسد ہے، کینہ ہے، تکبر ہے، بدگمانی ہے، ارے بدنگاہی کر رہا ہے، اس کا دل گناہوں سے کالا ہو گیا۔ تو صوفیاء کیا کرتے ہیں؟ دھلتے ہیں، صاف کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں۔ اور یہ صفت دیکھتے ہی آئینے کے آگے آئے تو صفت نظر آ گئی، گندگی صاف ہو گئی۔ تو دوسرا کمال کیا ہوتا ہے؟ جب صوفیاء کے پاس کوئی اللہ کا بندہ آتا ہے تو اس کے گناہ کو، اس کے عیب کو دوسرے کے آگے نہیں بولتے، اسی کو بولتے ہیں، اسی کی اصلاح کرتے ہیں۔ یہ نہیں کرتے کہ زید کے بارے میں عمرو کو کہہ دیا یا عمرو کے بارے میں رضوان کو کہہ دیا، نہیں۔ اور تیسرا کمال کیا ہوتا ہے؟ جتنے بار آتا رہے گا اتنے بار اس کو دیکھیں گے، اس کے دل پر نظر ڈالیں گے، پھر کہیں گے ارے بابا پھر سے تم گناہ کرنے لگے، ارے بابا پھر سے تمہارا دل کالا ہو گیا، صاف کرو، صاف کرو۔ ذکر الہی سے صاف کرتے ہیں۔
نور محمدی سے صاف کرتے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، دنیا میں لوگوں کی اس طرح مدد کرتے ہیں، دنیا میں اس طرح مدد کرتے ہیں اللہ کے ولی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ عبادا یعرفون الناس بالتوسم، بے شک اللہ کے چند بندے ہیں، اللہ کے چند نیک بندے ہیں جو لوگوں کو جان لیتے ہیں، لوگوں کے ظاہر اور باطن کو پہچان لیتے ہیں۔ ارے یہ عقل کے اندھے کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی بھی باطن کو نہیں جان سکتا، ارے اللہ کے رسول کہتے ہیں، ارے یہ عجیب و غریب لوگ کیا کہتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی بھی علم غیب نہیں رکھتا، معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے۔ ارے حضور کہتے بابا میں تو بہت دور، اللہ کا کوئی بندہ میرا غلام ہو، میرا ماننے والا ہو، اگر اس کے اندر کمال آ جائے تو اللہ کے رسول کہتے ہیں اس کے دیکھنے سے ڈرو، کیونکہ وہ جو دیکھتا ہے تمہارے ظاہر بھی دیکھتا ہے، باطن بھی دیکھتا ہے، تم جو کر آئے ہو وہ بھی دیکھتا ہے۔ کس چیز سے دیکھتا ہے؟ بالتوسمی، وہ ایک فراست ہے، اللہ نے اس کو قدرت سے نوازا، کیسی قدرت ہے، ایسی ویسی نہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہے، بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے، مشہور حدیث ہے جو حدیث قدسی ہے، من عادى لي وليا فقد عاذنته بالحرب، جو میرے ولی کا دشمن ہوتا ہے اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ میرا ولی کون ہوتا ہے؟ نوافل فرائض کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، جب وہ نفل پڑھتے ہوئے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے تو میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں كنت لسانه التي يتكلم بها، كنت بصره التي يبصر بها، كنت يده التي يبطش بها، كنت رجلہ التي يمشي بها۔ اللہ کہتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ ارے عقل کے اندھو، اللہ جب اس کی نظر بن جائے، اللہ اس کو جب قدرت سے نواز دے تو کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ اللہ کا ہر ولی تمہارے دلوں کی حالتوں کو جانتا ہے، جانتا ہے۔ جب تم مزار کے پاس جاتے ہو وہ بھی جانتے ہیں، کیسے؟ ارے عجیب و غریب لوگ ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جنگ بدر کے بعد جب یہ کافروں کو بوڑی میں ڈال کر بند کر دیا گیا تو حضور وہاں پر کھڑے ہو کر کہنے لگے، اے ابو جہل، اے عتبہ و شیبہ، دیکھو اللہ نے جو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ آج پورا ہو گیا۔ صحابہ پوچھنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ سن سکتے کیا؟ آپ جو ان سے کلام کر رہے ہیں، آپ جو ان سے بات کر رہے ہیں، یہ سن سکتے کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہاں یہ سنتے بھی ہیں، یہ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں کہ کون ہے کلام کرنے والا۔ یہ جاہل ابو جہل کا دیکھنا مان لیتا، ابو جہل کا سننا مان لیتا، ابو جہل کا جاننا مان لیتا، یہ ابو جہل کے نسل کا ہوگا اسی لیے اتنا بڑا جاہل ہے، اللہ کے ولی کا دیکھنا سننا نہیں جانتا، نہیں مانتا۔ بڑا عجیب و غریب شخص ہے، بڑی علت ہے اس کے اندر۔ ایک سادی سی بات میں سوال کرنا چاہتا ہوں، جب ہم قبرستان کو جاتے تو کیا کرتے؟ سلام کرتے نا، السلام علیکم یا اہل القبور، ہم سلام کرتے نا۔ ایک شریعت کا مسئلہ بتا دیتا ہوں، ہمیں سلام اسی کو کرنا چاہیے جو جواب دے، جو جواب دے۔ نماز میں جو کھڑا ہوتا ہے اسے سلام نہیں کرنا چاہیے،
قرآن کی تلاوت کرنے والے کو سلام نہیں کرتے، جب وہ تلاوت سے فارغ ہو جائے تب سلام کر سکتے ہیں۔ لیکن آج کے زمانے میں چند مفتی ہم بھی بن جاتے ہیں، ہم بھی فتوے دینے لگتے ہیں، کہتے ہیں کہ کھاتے وقت سلام نہیں کرنا۔ کون سی کتاب میں پڑھے؟ منہ میں نوالا رکھ کے جواب نہیں دینا، نوالا نگلنے کے بعد سلام کا جواب دے سکتے، کھاتے وقت اچھی بات کر سکتے۔ بڑے عجیب و غریب لوگ ہیں، یہ کفاروں کا عقیدہ ہے۔ کافر کہتے تھے کہ کھاتے وقت بات نہیں کرنا۔ ہمیں حدیثیں اتنی ملتی ہے کہ جو حضور کے ساتھ صحابہ بیٹھتے تو کلام کرتے تھے۔ آج ہر کوئی مفتی بن کر بیٹھتا ہے، کہتا ہے کھاتے وقت بات نہیں، منہ مچ کے کھاؤ۔ منہ مچ کے کیسے بھائی کھائے گا؟ نوالا ٹھوسنے کے لیے منہ کھولنا پڑتا ہے۔ خیر، بات کہاں سے کہیں گزر گئی۔ کیا بتا رہا تھا؟ سلام اسی کو کریں گے جو جواب دے۔ حضور نے کہا جاؤ قبرستان کو جاتے ہو تو سلام کرو۔ حدیث میں آتا ہے، شرح الصدور جو علامہ جلال الدین سیوطی خاتم المحدثین آپ کی کتاب ہے لکھی ہوئی، عربی میں موجود ہے، اس کے ترجمے بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے۔ آپ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی انسان اپنے محبوبین کے قبر کو جاتا ہے، جا کر جب سلام کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر میں رہنے والے جانتے ہیں کہ سلام کرنے والا کون ہے، سلام کرنے والے کا جواب بھی دیتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ تو جو مومن ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، وہ جواب بھی دیتے ہیں۔ اب جو انکار کرتا وہ سمجھ لے، وہ جانے، اس کا میت جانے، اس کا مردہ جانے۔ جو مومن رہتے ہیں وہ جواب بھی دیتے ہیں سلام کا۔ جب ایک سادہ انسان جواب دے سکتا ہے، جب ایک سادہ انسان جان سکتا ہے کہ آنے والا کون ہے، کیا اللہ کے ولی نہیں جان سکتے؟ یہ لوگوں کو گھما رہے ہیں۔ ہاں، اللہ کا ولی مدد کرتا ہے۔ کس طرح؟ آئینہ بن کر، آئینہ بن کر، آئینے کی صفت آ جاتی ہے اس کے اندر۔ جتنے بار بھی آئیں گے تو دلوں کو صاف کرتا رہے گا۔ یہ اللہ کے ولی کا کمال ہے۔ آج جو یہاں پر آپ بیٹھے ہیں نا، کیوں؟ غوث پیراں بابا سے محبت ہے، یہاں پر جتنے بزرگ ہیں ان سے محبت ہے، اسی لیے آ کر بیٹھے۔ یہ محبت بھی کہاں سے آئی؟ آپ خود محبت کر رہے ہیں کیا؟ نہیں۔ میں یا غوث کہتا ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی پر مر مٹتا ہوں، خواجہ پیا پر مر جاتا ہوں، محبت کرتا ہوں تو میں نہیں کرتا۔ حدیث سنا دوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا احب اللہ العبد، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے، فنادا جبرائیل، جبرائیل علیہ السلام کو پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ ان اللہ یحب فلانا فاحببہ، کہتا ہے کہ اے جبرائیل بے شک اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جبرائیل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، فَيُنَادَى جبرائیل فی اہل السماء، آسمانی مخلوق کو جبرائیل پکار کر کہتے ہیں ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، تو جبرائیل علیہ السلام آسمانی مخلوق کو کہتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ آسمانی مخلوق بھی اس سے محبت کرنے لگتی ہے، پھر اللہ حکم دیتا ہے ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اللہ حکم دیتا ہے جاؤ دنیا میں میرے بندوں کے دلوں میں، میرے مخلوق کے دلوں میں میرے فلاں بندے کی محبت ڈال دو، آسانی سے سمجھا دو۔
اللہ نے جب شیخ عبد القادر جیلانی، اللہ نے جب خواجہ معین الدین اجمیری، اللہ نے جب غوث میرا بابا، اللہ نے جب اولیاء اکرام سے محبت کرنے لگا تو اللہ نے کیا کیا؟ اے جبرائیل، میں شیخ عبد القادر سے محبت کرتا ہوں، میں خواجہ اجمیری سے محبت کرتا ہوں، میں قادر ولی گنج سوائی سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو اور اہل سبا سے بھی کہو کہ محبت کرے اور دنیا والوں کے دلوں میں بھی ان کی محبت ڈال دو۔ آج تم خود ہو کر محبت نہیں کر رہے ہو، قربان جاؤ، خوش نصیب ہو تم جھوم اٹھو کہ اللہ نے تمہارے دلوں کو شیخ عبد القادر جیلانی کے محبت کے لیے چن لیا، تم خود سے نہیں کر رہے ہو، یہ اللہ نے تمہارے دلوں کو چن لیا۔ نئے محبت کرنے والے سے جھگڑناچ نہیں، بھائی میں سب نہیں کرتا، نکو بات، تیرے دل کو اللہ قبول ہی نہیں کیا۔ اللہ نے جس کو قبول کیا اس کے دل میں جیلانی کی محبت ہے، اس کے دل میں اجمیری کی محبت ہے، اس کے دل میں قادر ولی کی محبت ہے، اس کے دل میں ہر ولی کی محبت ہے۔ تو کون؟ تو بغض رکھنے والا، تیرے حصے میں کیا آیا؟ آذنتہ بالحرب، تو بغض رکھا نا، من عادانی ولیا، تو میرے ولی سے بغض رکھتا ہے، تیرے ساتھ جنگ کروں گا۔ اللہ جنگ کرے گا مطلب کیا؟ تو نمازیں پڑھ، نام کی رہے گی، تو جا کے سر رگڑ دے، نام کا سر رگڑنا ہے، تو نام کے سجدے کر رہا ہے، تیرے سجدے تیرے منہ پر پھینکے جائیں گے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کل قیامت کے دن میں ان سجدوں کے ذریعے بچ جاؤں گا۔ فویل للمصلین، اللہ کہتا ہے بربادی ہے ان نمازیوں کی۔ حضرت مفتی صاحب آ کر بول دیے، مفتی صاحب بول کر گئے کہ نمازیوں کے لیے بربادی ہے، شرابیوں کے لیے نہیں، جواڑیوں کے لیے نہیں، بے نمازیوں کے لیے نہیں، نمازیوں کے لیے بربادی ہے۔ تو میں نمازیں تو پہلے سے چھوڑتا ہوں، اب عید بھی چھوڑ دوں گا۔ نہیں، ایسی بات نہیں بابا، جو نمازیں پڑھ کر ولیوں کے دامن کو چھوڑتا نا، حضور کے دامن کو چھوڑتا نا، ویسے نمازیوں کے لیے بربادی۔ فویل للمصلین، کیوں؟ وہ لوگوں کو دکھاتا میں نماز پڑھتا ہوں۔ سنی کیا کرتا ہے؟ مجھے پڑھنے نہیں آتا، حضور نے جو کیا وہ کرتا ہوں میں، حضور کی اطاعت، حضور کی اتباع، حضور نے فرمایا اس طرح ہاتھ بنو تو بن رہا ہوں۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، ارے حضور کی اطاعت کے بغیر عبادت نہیں ہو سکتی، کوئی مائکہ لال کر کے دکھا دے، نہیں میں حضور کی اطاعت کے بغیر عبادت کروں گا، ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ منہ پر پھینک کر مارے گا۔ تیری عبادت تبھی قبول ہوگی اس میں جب ادائے مصطفیٰ ہو، حضور کی اطاعت ہی عبادت بنتی ہے۔ تو خیر، یہ اولیاء اکرام جو ہوتے ہیں ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں، قبر میں بھی کام آتے ہیں، ہر جگہ کام آتے ہیں۔ ہم اولیاء اکرام سے دنیا ہی مانگتے ہیں ہمیشہ۔ کبھی کسی نے سرکار کے پاس آ کر کہا ہے اللہ کے ولی میری ضرورت کیا ہے آپ جانتے ہیں، میرے دل کی حالت جانتے ہیں آپ، میری ضرورت کیا ہے وہ عطا کیجئے۔ کبھی کسی نے پوچھا؟ نہیں، ہم اپنی خواہشات ہی مانگتے ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ کے پاس ان کا ایک مرید آیا، آ کر کہنے لگا بہت غریب ہوں، کچھ نظر کرم کیجئے، آپ کا مرید ہوں۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، ایک تھیلی میں مٹی بھر کے لاؤ۔ تو گیا، ایک تھیلا بھر دیا، مٹی سے لے آیا۔ بابا فرید نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کر دیا تو مٹی کا تھیلا سونے کے ڈلوں میں بدل گیا، سونے سے بدل گیا۔ آپ نے کہا جاؤ اس سے کاروبار کرو۔ ہم ذرا 4 گنا بڑھ کے رہتے ہیں نا، ہمارا بزنس مائنڈ،
تو یہ دیکھا کہ کاروبار بہت دور کی بات، میں آسان کام کروں گا. گیا اپنی بستی کو ایک بورڈ لگا دیا، جو مالدار ہونا چاہتا ہے میرے پاس آ جائے، اور آتے وقت ایک مٹی سے بھری ہوئی ایک تھیلی لے کر آ جائے، میں اس تھیلی کو سونے میں بدل دوں گا. لوگ جمع ہو گئے، اپنی مٹی سے بھری ہوئی تھیلی لے کر اس کے پاس لا کر رکھ دیے. یہ ایک تھیلی کو اٹھاتا ہے، بڑے زور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دم کرتا، مٹی ہی رہتی ہے. یہ حیران ہو گیا، ارے میں ان آنکھوں سے دیکھا فرید الدین جب بسم اللہ پڑھ کر دم کرتے تو سونا ہو جاتا، وہی بسم اللہ میں پڑھوں گا تو کیوں نہیں ہو رہا ہے. یہ دوڑتا ہوا اپنے شیخ کے پاس گیا، جا کر پوچھنے لگا، اے اللہ کے ولی، اے میرے شیخ محترم، آپ بھی بسم اللہ پڑھ کر دم کیے، میں بھی بسم اللہ پڑھ کر دم کرتا ہوں، جب آپ نے دم کیا تو مٹی سونے میں بدل گئی، میں دم کرتا ہوں تو مٹی ہی رہتی ہے. تو آپ نے کہا، اے اللہ کے بندے، تو پڑھا تو تیری زبان ہے، تو تیری زبان سے پڑھا، تیرے پاس فرید الدین کی زبان نہیں ہے. یہ اثر فرید الدین کی زبان پر ہے. کیوں یہ اثر آیا؟ کیونکہ زبان پر اللہ کی قدرت ہے. یہ زبان اللہ کی قدرت والی زبان بن گئی. اللہ کا ولی جو کہتا ہے وہ بن جاتا ہے. تو اللہ کے ولیوں سے مدد مانگنا یہ کوئی شرک و بدعت نہیں، یہ عین سنت ہے. کیسے؟ نبیوں کی سنت ہے. کسی سے غیر اللہ سے مدد مانگنا نبیوں کی سنت ہے. کیسے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال من انصاری اللہ، کون ہے مجھے میرے دینی معاملات میں مدد کرنے والا؟ اللہ کا نبی ہے، کیا نہیں جانتے کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں؟ پھر بھی آپ نے کہا کون ہے میری مدد کرنے والا؟ تو آپ نے سنا کہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، ان کے جو ساتھی تھے حواریین، انہوں نے کہا ہم مدد کریں گے دین کے لیے. تو جو مدد کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اللہ کی عطا سے مدد کرتا ہے. تو اولیاء سے مدد مانگنا یہ سنت ہے، کوئی بدعت یا شرک نہیں. کیونکہ حضور نے خود کہہ دیا، واللہ انی لا اخاف ان تشرکوا من بعدی، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں بے شک میرے بعد میری امت شرک نہیں کرے گی. دنیا دار ہو جائیں گے، شرک نہیں کرے گی. آج جو شرک کے فتوے دیتے ہیں یہ عقل کے اندھے ہیں. حضور نے کہہ دیا کہ شرک نہیں کریں گے تو یہ خواہ شرک کے لقبے لگاتے ہیں پھرتے ہیں. آخر میں بات یہ بتانا چاہتا ہوں، قبر میں بھی مدد کرتے، میری بات نہیں کروں گا. انہی کا عالم اشرف علی تھانوی اپنے ملفوظات میں لکھتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا دھوبی تھا. جب وہ مر کر قبر کے اندر گیا، جب ان کا انتقال ہوا تو منکر نکرائے سوال کیے، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. یہ خود اشرف علی تھانوی اپنے کتاب میں اپنے ملفوظات میں لکھتا ہے، کہتا ہے کہ جب قبر کے اندر فرشتے آ کر سوال کرنے لگے تو جب اس سے کہا گیا، پوچھا گیا کہ من ربک، تو اس نے جواب دیا میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. پھر پوچھا گیا کہ ما دینو کا، تو اس نے کہا میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. جب پوچھا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو اس نے کہا میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. ہر سوال کا جواب یہی نکلا. تو فرشتے نے دیکھا کہ پوچھا، مولا یہ کیا جواب ہے؟ تو اللہ نے کہا اس کو چھوڑ دو، وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی غوث اعظم کے ساتھ گزاری ہے، ان کی خدمت میں گزارا ہوں. کیا مجھے پتا نہیں کہ میرا رب کون ہے؟ کیا میں نہیں جانتا کہ میرا دین کیا ہے؟ کیا مجھے نہیں پتا کہ حضور کون ہے؟ میں نے اپنی زندگی تو غوث اعظم کی خدمت میں گزاری، مجھے ہر چیز پتا ہے. تو اللہ نے ان کو کہا کہ اس کو چھوڑ دو. اس طرح خود اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں. تو جب اللہ کا ولی قبر میں بھی مدد کرے تو کیوں نہ ہم ان کے دامن کو پکڑے؟ قیامت کے دن ہر کوئی ایک دوسرے کا دشمن ہو جائے گا.
اللہ خود فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دوست و احباب رشتہ دار ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا الا المتقین، سوائے اولیاء کرام کے، سوائے متقین کے۔ کل قیامت کے دن بھی تمہیں سہارا ہے تو غوث اعظم کا سہارا ہے، کہہ سکتا ہے کہ میری نمازیں مجھے بچائے گی، ہاں سنی سینہ ٹھوک کے کہتا ہے غوث بھی میری مدد کریں گے، خواجہ بھی میری مدد کریں گے، اللہ کا ہر ولی میری مدد کرے گا۔ کیسے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن حساب و کتاب ہونے کے بعد اللہ کہے گا اپنے نیک بندوں کو جاؤ جنت کی طرف، وہ کہیں گے نہیں ہم نہیں جاتے۔ تو اللہ پوچھے گا کیا ہوا؟ تو اللہ سے وہ لوگ کہیں گے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ سے وہ لوگ جھگڑیں گے مطلب کیا؟ جس طرح بچہ کسی چیز کو پانے کے لیے محبت کے بنا پر اپنے باپ سے لڑتا نا، مجھے یہ چیز چاہیے، ضد کرتا نا، اس طرح ضد کریں گے اللہ سے۔ کہیں گے کہ چند لوگ تھے جو دنیا میں کانوا یصلون معنا ویصومون معنا ویعبدون معنا ویعملون معنا، اے اللہ ہمارے ساتھ چند لوگ دنیا میں روزے رکھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، مولا وہ ہر نیک عمل ہمارے ساتھ کرتے تھے، وہ نہیں نظر آ رہے۔ تو اللہ کہے گا وہ جہنم میں ہے، ان کے چند گناہوں کی وجہ سے میں نے انہیں جہنم میں ڈال دیا۔ پھر اللہ حکم دے گا جاؤ، جس کو تم پہچانتے ہو جا کر جہنم سے نکال کے لے آؤ۔ حدیث کے الفاظ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کیا کرے گا جن بندوں کو کل قیامت کے دن جہنم سے بچانے کے لیے اولیاء اکرام کو شفیع بنائے گا، ان بندوں کو اللہ ان کے چہروں کو باقی رکھے گا۔ جب گناہگار کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو پورا جسم جلے گا نا، لیکن حدیث کے الفاظ ہیں جو اللہ جو نیک بندوں سے گناہوں کی وجہ سے کوئی جہنم میں چلا جائے گا، اللہ ان کے چہرے کو سلامت رکھے گا، یہ اللہ کے نیک بندے جائیں گے۔ عبد القادر جیلانی، حضرت خواجہ غریب النواز جائیں گے، دیکھیں گے فلاں تو بھی میری زیارت کو آتا تھا، تو بھی نکل جا، سب کو لے آئیں گے باہر، پھر رک جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے۔ اللہ کہے گا اب تو آ گئے، اب تو جاؤ، تو کہیں گے نہیں اور بھی چند بندے ہیں۔ تو اللہ کہے گا جاؤ، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی لے آؤ جہنم سے۔ تو جائیں گے، سب کو لے آئیں گے جہنم سے باہر۔ اچھا یہاں پر میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اللہ چاہتا تو فرشتوں کو حکم دیتا نا، جاؤ عبد القادر جس کو کہے اس کو نکال لاؤ، خواجہ غریب النواز جس کو کہے اس کو نکال لاؤ، کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے اپنے ولی کو، اپنے بندے کو ہی بھیجا، جاؤ نکال کے لاؤ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر اللہ فرشتوں کے ذریعے نکال لیتا تو جہنم سے نکلنے والا یہ سوچتا کہ شاید میرے گناہ ختم ہو گئے، شاید میری سزا ختم ہو گئی، میری سزا ختم ہونے کے بنا پر اللہ نے مجھے جہنم سے نکالا ہے باہر۔ کوئی یہ نہ سمجھ جائے، اسی لیے اللہ نے اپنے ولیوں کو بھیج کر دکھایا، اے گناہگار شخص تیری سزا باقی تھی لیکن میرے ولی کا آنا مجھے منظور کر دیا، میرے ولی کا کہنا مجھے مقبول کر دیا، اسی لیے میں تجھے جہنم سے نکال رہا ہوں۔ غوث پاک جائیں گے نکال کر لائیں گے، خواجہ میری جائیں گے نکال کر لائیں گے۔ اللہ کے ولی دنیا میں بھی کام آتے ہیں، قبر میں بھی کام آتے ہیں، حشر میں بھی کام آئیں گے، ان کی دامن کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آخر میں چند باتوں کو کہہ کر اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا میں۔ یہ جو اولیاء اکرام ہوتے ہیں، یہ جو سادات اکرام ہوتے ہیں، ان سے تعلق رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہدایت کا سرچشمہ ہوتے ہیں۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، حضرت اسید اور عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، جا کر آپ کی زیارت کرتے، آپ سے باتیں کرتے ہیں۔
کرتے کرتے رات گزر جاتی ہے، برسات شروع ہو جاتی ہے، تو وہیں پر بیٹھ جاتے۔ تھوڑی وقت کے بعد برسات رک گئی تو ان دونوں کو نکلنا تھا اپنے گھروں کے لیے، تو انہوں نے اجازت مانگی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیجئے، ہم نکلنا چاہتے ہیں۔ تو حضور نے کہا وہ زمانہ 1400 سال پرانا، پورا صحرا، جنگل، رات اندھیری، نہ تو کسی کے پاس کوئی چراغ نہ تو کوئی اور چیز، جنگل کو پار کر کے جانا، رات کے اندھیری میں کئی میل کا سفر کر کے دونوں کو گھر کو جانا ہے۔ تو حضور نے پوچھا کیا تم دونوں کے پاس کسی کے پاس عصا موجود ہے، چھڑی؟ تو انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ یہ عصا ہے۔ تو حضور نے اپنا دست انور لگا دیا اور کہا کہ اس عصا کو جب تم نکلو گے تو باہر لے کے جاؤ گے تو اس سے روشنی آئے گی، اس روشنی کے ذریعے تم سفر کر لینا۔ جو ہی یہ اللہ کے نیک بندے صحابی تھے، یہ سوال نہیں کیے وہابیوں کے طرح، اے اللہ کے رسول لکڑی ہے، اس کے اندر کہاں سے صفت آئیں گی کہ یہ روشن بن جائے؟ اگر ایسا ہوتا کہ لکڑی میں کپڑا لپٹ کر سلگا دیتا تو یہ لکڑی جل کر کچھ روشنی دے گی، آپ کہتے ہیں کہ میں ہاتھ لگا دیا جاؤ اس سے روشنی آئے گی۔ صحابہ تھے، حضور کی ہر بات پر مر مٹتے تھے۔ حضور کا کہنا تھا یہ گھر سے نکلے، جب چھڑی کو آگے کی تو چھڑی سے روشنی آ گئی تو چلنے لگے۔ جب راستہ آدھا گزرا، جب آگے بڑھے تو ایک کو ایک طرف جانا ہے، دوسرے کو دوسری طرف جانا ہے، دوسروں کا گھر دو طرف الگ الگ ہے۔ اس میں سے جن کے پاس چھڑی تھی انہوں نے نہیں کہا کہ تم میرے ساتھ آ جاؤ میرے گھر، میرے ساتھ آرام کر لینا، صبح ہونے پر نکل جانا، نہیں۔ اور دوسرے نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں آپ کے ساتھ آ جاتا ہوں، نہیں۔ دیکھے صحابہ کا ایمان۔ تو انہوں نے کیا کیا، جس چھڑی سے روشنی آ رہی تھی، جن کے پاس دوسری چھڑی تھی جس میں روشنی نہیں تھی، تو انہوں نے کیا کیا، روشنی والی چھڑی سے جس میں روشنی نہیں تھی اس کو مس کر دیا۔ صحابہ کا ایمان دیکھیے، جو ہی ایک چھڑی دوسرے چھڑی سے لگتی ہے، حدیث کے الفاظ ہے مشکاۃ شریف میں کہ جو ہی یہ روشنی والی چھڑی سے جس چھڑی میں روشنی نہیں تھی وہ مس کی گئی تو اس چھڑی میں بھی روشنی آ گئی۔ دونوں صحابہ اپنے گھر کو اسید و عبادہ نکل گئے۔ یہاں پر ایک بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، صحابہ کا عقیدہ دیکھیے، اگر حضور کا ہاتھ چھڑی میں لگ جائے تو چھڑی روشن دان بن جاتی ہے، اگر وہ روشن دان والی چھڑی پر دوسری چھڑی کو لگا دیا جائے وہ بھی روشنی دیتی ہے۔ ارے چھڑی پر ہاتھ لگ جائے جو چھڑی روشن کرنے لگ جاتی ہے، تو میں سوال کرنا چاہتا ہوں، حضور نے اپنے آپ کو اپنے نسب کو حضرت علی پر جاگر کر دیا، حضرت علی سے حضرت حسن نکلے، حضرت حسین نکلے، وہی نور مصطفیٰ حضرت علی کے ذریعے سے حسنین کریمین پر آیا، وہی نور بٹتا ہوا حضرت امام زین العابدین، حضرت امام جعفر صادق، امام باقر، امام موسیٰ کاظم سے ہوتا ہوا اپنے اولیاء اکرام کو بٹتا ہوا ہر ولی کے اندر آتا رہا۔ آج سوال کرتے ہیں کہ ولی کہاں سے چمکاتے؟ میں کہتا ہوں جب لکڑی کو چمکا سکتی ہے تو نہ یہ انسان ہے نسب ہے، کیا نسب کو نہیں چمکا سکتا؟ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے رسول کی آل جن کے اندر نور ہے، حضرت علامہ امام احمد رضا خان، حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرے سب گھرانہ نور کا۔ تو وہ نور بٹتا ہوا سیدوں کے ذریعے سے بٹتا ہوا آج بھی اجاگر کر رہا ہے۔ قیامت تک کے سعادت آتے رہیں گے، لوگوں کو ہدایت بتاتے رہیں گے۔ حضور نے فرمایا ادبوا اولادکم بثلاث
وحب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن. حضور نے فرمایا اگر تم اپنے بچوں کو ہدایت دینا چاہتے ہو، تربیت کرنا چاہتے ہو تو 3 چیز سکھا دو. ایک، میری محبت ڈال دو. دوسرا، میری آل کی محبت ڈال دو. حسنین کریمین سے محبت کرنے والا بنا دو. غوث اعظم سے محبت کرنے والا بنا دو. مولا مشکل کشا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے محبت کرنے والا بنا دو. اہل بیت سے محبت کرنے والا بنا دو. کامیاب ہو جائے گا. پھر کہا کہ قرآن پڑھنا سکھاؤ. ارے قرآن تبھی ہدایت دے گا جب وہاں پر آل رسول ہوگا. آل رسول اور قرآن کا ساتھ ایک ساتھ ہے. جو دونوں کو مل کر تھامے گا وہی کامیاب ہوگا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ، تو صوفیہ کے دامن سے وابستگی کر لو. اولیاء اکرام کے دربار کو آتے جاتے رہو. ارے یہ دیکھیں گے قیامت کے دن تمہیں بچا لیں گے. تو خیر، کہنے کا مطلب یہی ہے یہ اولیاء اکرام دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں، قبر میں بھی مدد کرتے ہیں، حشر میں بھی مدد کرتے ہیں. میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتا دیا. کوئی آپ کو چھیڑے تو اس کو چھوڑ دو، اس کی طرف منہ مت لگاؤ، اپنا کام کرتے جاؤ، کل قیامت کے دن دیکھ لیا جائے گا. تو بس اسی پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. باری تعالیٰ سے دعا گو ہوں، باری تعالیٰ ہم تمام کو تا دم اخیر تک اولیاء اکرام سے وابستگی کرنے والا رکھے، اور ہم تمام کو حضور غوث اعظم کے سائے میں قائم اور دائم رکھے، اور ہم تمام کا اہل سنت و جماعت میں تا دم اخیر تک زندگی گزارنے والا بنائے. اور یہ فتنوں فساد سے ہم تمام نوجوانوں کی اور آنے والے امت محمدیہ کی بھی مولا حفاظت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.